کرتے رہو گے تو تمہاری زندگی بھی سدھر جائے گی، دنیاوی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء مردوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، عورتوں کی ہدایت کے لیے طلحہ فاطمہ کو بھیجا۔ واہ 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 واہ، سلامت رہے، واہ 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 واہ۔ 1,24,000 انبیاء اس لیے آئے کہ ہم مردوں کی ہدایت کریں، مگر تنہا ذات فاطمہ ہے کہ نہ صرف عورتوں کی انبیاء بن جائیں، بے شک بے شک، عورتوں کے لیے ہادیہ بن جائیں، بلکہ مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ بس ایک مرتبہ اپنے کو اس سانچے میں ڈھالنا ہوگا جس سانچے کو شہزادی کو ہم نے پیش کیا ہے۔ عزیزو، عورت ہو کے مردوں کی بھی ہدایت کی شہزادی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، عظمت ہے۔ عورتوں کا مقام، وہ منزلت شہزادی کے آنے سے پہلے اتنا برا تھا، اتنا برا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اول زمانے سے چھپتا چھپایا پھرتا تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ ارے تم تو وہی تو ہو جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ارے تم تو وہی تو ہو، اس آواز کو نہ سنے، اس لیے وہ چھپتا چھپایا بھاگ رہا تھا، ارے اس لیے کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، اب اس کو شرم حیا آنے لگی کہ لڑکی پیدا ہو گئی، اب ہمارا زندگی خراب، کھانا خراب ہو گیا، اب ہم جینے کے قابل نہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ عزیزو، وہ اتنا چھپا پھرتا تھا کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ کسی کا سامنا نہ ہو، بس ایک چیز پہ کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اما یہ بتائیے، لڑکی کا پیدا کرنا یا لڑکے کا پیدا کرنا انسان کے ہاتھ میں کب تھا؟ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے وہ بھاگا پھرتا تھا کہ لڑکی پیدا۔ قرآن کی آیت ہے وَحَبَ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَوَهَبَ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، خدا جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ تو اب اس میں مرد یا عورت کی کیا غلطی ہے؟ مگر عزیز توجہ کی بات یہ ہے، اس زمانے میں بھی مردوں کی خطا نہیں ہوتی تھی، عورتوں کی ہوتی تھی کہ اس نے پیدا کیوں کیا، یہ کہا جاتا تھا، اور یہ کہہ کر اسے بھگا دیا جاتا تھا، اسے بے عزت کیا جاتا تھا، اس کے منہ پہ کالی چونا لگایا جاتا تھا، اور وہ بھی بھاگا پھرتا تھا۔ کیوں؟ اس کی خطا کیا تھی کہ ایک کوکھ میں اس کے لڑکی پر، اس وجہ سے عزیزو اتنی بری حالت عورتوں کی تھی کہ اگر کسی کے بھائی فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو رحمت دی تھی، مگر اس رحمت کو لوگوں نے زحمت سمجھ لیا، تو ظاہر سی بات ہے جو قوم اللہ کی رحمت کو زحمت سمجھے اس قوم کا ٹھکانہ خدا ہی جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں اس لیے یہاں لڑکی اور لڑکے کی بات کرنا کہ یہ مقام جو عورتوں کو حاصل ہے شہزادی کونین نے ادا کیا۔ شہزادی کونین جب تک نہیں آئے تھے پیغمبر، شہزادی کی ولادت باسعادت نہیں تھی، وجود بابرکت نہیں آیا تھا اس کائنات میں، تب تک عورتوں کی دشا تو بس خدا ہی جانے کیا تھا۔ مگر عزیزو، جیسے ہی اب شہزادی کی عظمت بھی دیکھیے عزیزو، ہر نبی صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ کی گزارش ہے، اس شہزادی کونین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یقینی اس میں امام حسن بھی آئے ہوں گے، امام حسین بھی آئیں گے، مولا علی بھی آئے ہوں گے، تمام انبیاء آئے ہوں گے۔ کیوں عزیزو آئے ہوں گے؟ پیغمبر مرسل بھی آئے ہوں گے، خاتم اعظم رسول مرسل اعظم بھی آئے ہوں گے۔ وہ اس وجہ سے آئے ہوں گے کہ عزیزو جب شہزادی آتے تھی تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے احترام۔ آج ان کی بیٹی کا قتل چاہے تو کیوں نہیں آئے تھے؟ آج
ان کا پرسہ دینا ہمیں، ان کا ہم منانا ہے۔ آج کائنات میں کہاں نہیں، کون ایسا گوشہ ہوگا جہاں پر شہزادی کی بس نازل نہ ہوئی ہو؟ آج ہی ہے، یہی یہ فتویٰ ہے، یہ شہزادی کے قربانی کے سبب ہے۔ اگر وہ قربانی شہزادی نہ دیتی جو دیا تھا تو آج کائنات میں خاتون کو نہ وہ عظمت ملتی نہ مرد کو وہ معرفت ملتی جو شہزادی نے دیا ہے۔ عزیزو، اس زمانے میں بھی ڈرتے تھے موسیٰ، کوئی زمانہ ایسا تھا، کچھ زمانے تو ایسے تھے کہ جس میں لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اب کوئی زمانہ ایسا تھا جس میں لڑکوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ آج موسیٰ کا زمانہ دیکھتے ہیں، وہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں بیٹی کو بچایا جاتا تھا، جو نعرہ آج کا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، وہ نعرہ اس وقت تھا کہ لڑکیوں کو تو بچایا جاتا تھا مگر لڑکا جیسے پیدا ہوتا تھا اسے دفن کر دیا جاتا تھا، یا یہ کہ پیدا ہونے کی مہلت ہی نہیں دی جاتی تھی۔ فرعون کے تمام کائناندے جتنے نمائندے تھے انہوں نے موسیٰ کے ماں کے سامنے کھڑا کر دیا، اور تمام جن عورتوں کو حمل تھا سب کے سامنے نگہبان دیتے تھے، دیکھنا جیسے ہی لڑکا پیدا ہو ہمیں بتانا، اگر لڑکا پیدا ہوگا تو اسی جگہ مار دیں گے، مگر فرق ہے دونوں میں عزیزو، اس لیے لڑکا اس وقت دفن کیا جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی لڑکے میں کوئی موسیٰ بھی بن کر آ جائے۔ تو اب پتا چلا جہاں اولیاء الہی آیا کرتے ہیں وہاں ظالموں کو خوف ہوتا ہے، گھبرانا نہیں، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہزادی آپ کو ایسے دیں گی، اس کا یقیناً اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے تمام چیزوں اپنے جتنی سکون کی چیزیں آرام کی چیزوں چھوڑ کر بستر کو چھوڑ کر اس ایسے موسم میں یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ کیا لائے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کبھی خود سے پوچھا، کبھی دوستوں سے پوچھا بھائی مجلس میں کیوں جا رہے ہو؟ وہاں پر شہزا بچھی ہے، وہاں میٹنگ بھی ہے تو وہاں سے کیوں نہیں چلے گئے؟ آپ مجلس میں کیوں جا رہے ہو؟ یہ شہزادی کی تو مجلس ہے، ایسا مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ کا جواب آئے گا، ارے جس شہزادی نے ہمارے لیے جان دے دی کیا ہم شہزادی کے لیے نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں عزیزو۔ آج وہی مرحلہ ہے، وہی محبت ہے ہمارے اندر جو شہزادی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ہمیں پیش کیا ہے۔ ہم کیوں نہ منائیں؟ ہماری جانیں قربان ہوں، ہماری اولادیں قربان ہوں شہزادی کے جان پر، شہزادی کے اس قربانی پر، کیونکہ وہ عظمت شہزادی نے دکھائی ہے۔ عزیزو، عظمت اسی طرح نہیں ملا کرتی۔ آپ کوئی پوسٹ اگر حاصل کرنا چاہیں، آپ یہ سوچیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ پوسٹ مل جائے تو یقیناً کائنات کا ہر شخص یہ گواہی دے گا، کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی بڑی پوسٹ چاہتے ہوں محنت نہ کریں۔ عزیزو، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے، جیسی جیسی پوسٹ رہتی ہے اسی طرح سے قربانیاں دینی پڑتی ہے، اسی طرح آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو شہزادی اسوہ بنی ہے قوم کا، ملت اسلامیہ کی، کائنات کی اسوہ بن کے شہزادیاں ہیں، تو اپنے کو اس طرح اٹھانا ہے کہ خود پیغمبر بھی احترام کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شہزادی کی عظمت ہر پہلو پہ شہزادی کی معرفت ہے ہونی چاہیے۔ شہزادی کی ثقافت کا کیا کہنا، شہزادی کی شجاعت بے مثال، شہزادی کی صداقت بے مثال، شہزادی کی طہارت بے مثال، شہزادی کی بے مثال، ان کی ذات بے مثال ہے۔ کوئی ایک چیز نہ کہ صرف شہزادی کا وجود، شہزادی کی کوئی ایک صفت کی بھی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ وہ کائنات کا رسول اٹھ کر ان کا ادب کر کے بتا رہا ہے کہ شہزادی میری بیٹی نہیں صرف ہے، بیٹی ہونے کے عنوان سے میں احترام نہیں کر رہا ہوں، شہزادی پورے انسانیت کے لیے نمونہ ہے، لہذا میں بتانا چاہ رہا ہوں دیکھو جب بھی تمہارے درمیان رہبر آئے نا تو تم اپنی جگہوں کو چھوڑ دینا، اور یہی وہی قوم کامیاب ہے جس نے اپنے رہبر کی اتباع کی، جس نے اپنے رہبر کی احترام کیا، جس نے اپنے رہبر کو کچھ نہ سمجھا،
وہ فرعون کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوتے نظر آئی. چلا تمہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل تو محمد. میں کہہ رہا تھا کہ لڑکوں کو دفن کیا جاتا تھا موسیٰ کے زمانے میں. موسیٰ کے زمانے میں لڑکوں کو دفن کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پیدا ہونے والے لڑکوں میں موسیٰ ہی ہو. اسی وجہ سے ایک موسیٰ کے چکر میں دیکھا ہے کہ 70,000 لڑکے مار دیے گئے. 70,000 لڑکے بس ایک چیز میں کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موسیٰ کا وجود کیونکہ ظاہری ہے بات ہے جو عدل و انصاف کا پرچم گاڑے. ظاہری بات ہے جو ظلم و ستم کا پرچم لے کے اٹھے گا اسے تو بہت ہوگا ہی کہ اب یہ عدل و انصاف کے پرچم کے آگے ظلم کا پرچم تو میں نے شروع سے دیکھا تبھی نہ ٹکا ہو. وہ اگرچہ ہو کچھ لمحوں کے لیے کچھ وقت کے لیے ظلم کا بولوانا ہو اور عدل تھوڑا سا دب جائے. سورہ آیت نمبر 2 میں خداوند عالم کا ارشاد ہے. خداوند عالم فرمانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ظلم اگر کچھ دیر اٹھ جائے ظالم کو کچھ دیر بول بالا